السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، آج کی بابرکت رات، ممکنہ شب قدر، ممکنہ آج ہی شب قدر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیا کہنے والے نے خوب کہا، ہر شب قدر بود گر قدر بود، کہ ہر رات ہی شب قدر بن سکتی ہے اگر کوئی انسان قدردان ہو۔ شب قدر بے قدر بود گر قدر نہ بود، نا قدر انسان کے لیے تو شب قدر بھی بے قدر ہے۔ اللہ تعالی نے شب قدر کی فضیلت کو قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ اس رات میں بھی اگر کوئی توبہ کر کے اپنے معاملہ اللہ سے درست نہیں کرتا تو پھر دروازے یوں ہی سمجھیں کہ بند ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حالتوں میں رحم فرمائے، اس بابرکت رات میں آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، عینان لا تصیبہم النار، عین بکت من خشیت اللہ وعین غزت عن محارم اللہ۔ 2 آنکھوں کو کبھی جہنم کی آگ نہ چھو سکے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کی محبت میں آنسو بہا دے، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنا چھوڑ دے۔ اس بابرکت رات میں اللہ کی طرف سے تمام لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ساری رات فرشتے آمین اور آمین 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 کی صدائیں لگاتے رہتے ہیں۔ جو دعا مانگ رہا ہے ہر ایک کو آ کے سلام کرتے ہیں، ہر ایک سے مصافحہ کرتے ہیں۔ فَيُسَلِّمُونَ عَلَى كُلِّ قَائِمٍ وَقَاعِدٍ وَمُصَلٍّ وَذَاكِرٍ وَيُصَافِحُونَهُمْ وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرِ۔ صبح طلوع فجر تک، فجر کی اذانوں تک فرشتے آمین کی مہر لگا رہے ہوتے ہیں، اور جب جبریل علیہ السلام جانے کا حکم کرتے ہیں، الرحیل، آجو واپسی کا وقت ہے، تو فرشتے پوچھتے ہیں، ما صنع اللہ فی حوائج المؤمنین من امت احمد۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی لاڈلی امت کے ساتھ معاملہ کیا کیا؟ تو جواب دیتے ہیں، غفر اللہ لہم، اللہ نے امت کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، سوائے 4 لوگوں کے، سوائے 4 لوگوں کے، سوائے 4 لوگوں کے۔ اپنا اپنا محاسبہ کریں، ان 4 میں سے کہیں میں ایک تو نہیں ہوں۔ سب سے پہلے فرمایا، مدمن خمرن، شراب کا نشہ کرنے والا، کوئی بھی نشہ ہو، نشے کا مستقل عادی، والدین کے دل کو چیرنے والا، والدین کے دل کو دکھ پہنچانے والا، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا رشتہ داروں کو توڑنے والا، اور چوتھے نمبر پہ دلوں میں نفرت، کینہ، بغض رکھنے والا۔ آج والدین بڑے دکھی ہو چکے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کی تفسیر کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا، دلوں کو ہلا دینے والا۔ ایک صحابی نے آ کے اپنے والد کی شکایت لگائی، میرا والد میری اجازت کے بغیر میرا مال خرچ کر دیتا ہے، آپ نے فرمایا والد کو بلاؤ۔ والد جب آ رہا تھا تو راستے میں دلی طور پر دکھی کہ میرے بچے نے امام الانبیاء کو، کائنات کی سب سے بڑی عدالت میں میری شکایت لگا دی۔ تو دکھی دلوں کے ساتھ دل میں اپنا ایک دکھڑا پیش کر رہا تھا، میرے بچے نے کیا ہے۔ جب وہاں پہنچے تو قربان جائیں رحمت للعالمین پر، آپ نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ جو آتے ہوئے تم اشعار گنگنا رہے تھے، جو دکھڑا پیش کر رہے تھے، رب نے مجھے وہ سنا دیا؟ کہ یا رسول اللہ، میرے کانوں نے نہیں سنا، رب نے آپ کو وہ بھی سنا دیا؟ کہ ہاں میرے رب نے سنا دیا، میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ وہ دکھڑا جب انہوں نے پیش کیا تو امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے کی رنگت بدل گئی۔ غزوتک، کہنے لگا غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ کانی انا المتروق دونک بالذی طرقت به دونی فعینی تحمل تخاف الردا نفسی علیک وانہا لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغایة التي الیہا مدى ما كنت فیک اؤمل جعلت جزائی
غلظة وفزازة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع قبوتي فألتك ما الجار المثاقب يفعل۔ یہ دکھڑا جب پیش کیا تو امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو، کہنے لگا بچپن میں خود بھوکا رہ کے تجھے کھلایا کرتا تھا، خود اپنے اوپر مشقتیں ڈال کے تجھے راحتیں دیا کرتا تھا، جب کسی رات تو بیمار ہوتا تو میں یوں تڑپتا جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے۔ اے میرے بچے، باوجود اس کے کہ موت کا وقت مقرر ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم جب تو بیمار ہوتا تھا میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا، میری کیفیت یوں ہو جاتی تھی جیسے مرنے کے اوپر کسی کی کیفیت، کسی کا کسی عزیز چلا جائے تو جو اس کی کیفیت ہے جانے جس کا چلا گیا ہے، تیری ہر بیماری پہ میری یہ کیفیت ہو جاتی تھی۔ تخاف الرضا نفسی علیک وانہا لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغایۃ التی۔ اے میرے بچے، جب تو بڑا ہوا جس کا میں بڑی دیر سے انتظار کر رہا تھا، جالتا جزائی غلظتاً وفزازتاً، تو نے بجائے میرا اکرام کرنے کے، محبت دینے کے، تو میرے ہی مخالف اتر آیا، میرے ساتھ یہ سلوک شروع کر دیا، اور کچھ نہیں تو ایک پڑوسی والا ہی مجھے حق ادا کر دیتا جتنا انسان ایک پڑوسی کا، ایک دوست کا احساس کرتا ہے۔ امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو، اور روتے ہوئے اس کا گریبان پکڑا اور فرمایا انت ومالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کی نظر ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ والدین کے سامنے کبھی آواز اونچی نہ کرنا، کبھی ان کو جھڑکنا نہیں، جھڑکنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ان کی صفائی ستھرائی کرتے ہوئے بیمار ہو جائیں، ان کی صفائی ستھرائی کرتے ہوئے اف کہتے ہیں کہ دل میں یا چہرے پہ ہلکا سا بوجھ آ جائے کہ اسمیل آ رہی ہے، تو میں یہ چہرے کے جو تغیر ہے یہ بھی مت لانا، یہ بھی مت لانا۔ انہوں نے تیری بڑی گندگیاں صاف کی ہیں، انہوں نے تجھے بڑے لاڈوں کے ساتھ، ناز نخرے کے ساتھ پالا ہے، آج انہی کے بارے میں تو طبیعت پہ بوجھ لا رہا ہے۔ لا تقل لہما اف، میں طبیعت پہ تھوڑا سا بوجھ لایا۔ والدین کی صفائی ستھرائی کی اللہ نے اگر سعادت عطا فرمائی اور طبیعت پہ بوجھ لایا تو ہزاروں سال کی عبادت بھی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ضائع ہو جائے گی۔ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما قل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ بڑے کریم انداز میں، بڑے عاجز ہو کے بات کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ، جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ کہا فلاں گوشت بیچنے والا۔ وہاں گئے، سارا دن اس کو دیکھا گوشت بیچ رہا ہے، کہا مسافر ہوں، کہا جی چلیے میرے ساتھ۔ وہاں گئے، بوڑھی ماں تھی اس کی، بوڑھی ماں، گھر میں جاتے ہی اپنی ماں کے پاس بیٹھے، وقت دیا، کھانا بنایا، اور ماں کو اٹھا کے سہارے سے بٹھا کر ایک ایک لقمہ ماں کے منہ میں ڈال رہے ہیں، اور ماں نے جب بس کیا تو لٹا دیا۔ لیٹتے لیٹتے ماں نے ایک جملہ کہا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا دور بیٹھے سے سمجھ نہ آیا۔ پوچھا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو وہ گوشت بیچنے والا انسان، جنتی انسان، رو پڑا اور روتے ہوئے کہنے لگا میری ماں پگلی ہے، میں جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں نا تو یہ مجھے دعائیں دیتی ہے کہ جا بیٹا اللہ تیرا حشر موسیٰ کے ساتھ کرے۔ میں کہا اور حضرت موسیٰ کہاں، میری کیا حیثیت کہ میں حضرت موسیٰ کے قدموں تک پہنچ سکوں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ساتھ لگایا، فرمایا بھائی مبارک ہو، میں ہی موسیٰ ہوں، میرے رب نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے کہ اپنے ساتھی کو میں دے کے آؤں۔ ماں کی دعائیں یوں انسان کو اوپر لے کے جاتی ہیں۔ وقت ہوتا ہے مختصر سے وقفے کا، انشاءاللہ جلد حاضر ہوتا ہوں۔ یقین کیجئے میری اماں جان رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جن کے موجود ہیں قدر کر لیں، جن کے جا چکے ہیں ان سے پوچھیں، وہ خون کے آنسو روتے ہیں، دیواروں میں منہ دے دے کے روتے ہیں، لیکن آنسو پوچھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ میری ماں جب بیمار تھی رحمت اللہ علیہ، تو گھر سے کسی کا فون آتا تو میرا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ جاتا۔ کہیں
میری ماں کو کچھ ہو تو نہیں گیا؟ یقین کریں میں نے ٹوٹی جوتی سے سفر شروع کیا تھا. مجھے وہ یتیمے کا وقت یاد ہے کہ آدھا پاؤں زمین پہ ہوتا تھا، آدھا جوتی پہ ہوتا تھا. اور ایک وہ وقت بھی آیا کہ ملکی سطح پر کیا، انٹرنیشنل لیول پہ کیا، اللہ صدوروں سے بھی، وزراء سے بھی، ہر شعبے کے اندر ملاقاتیں اور وہ عزت عطا فرما رہا ہے جس کا تصور نہیں کر سکتے. یہ صرف ماں کی اس دعا کا صدقہ. میری کوشش ہوتی تھی، میری کمر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، رات کو میں اس وقت تک نہیں سوتا تھا جب تک ماں کو میں خود چائے بنا. میرا اور بیوی کا جھگڑا صرف ایک بات پہ ہوتا تھا، وہ کہتے یہ خدمت میں نے کرنی ہے. میں ماں میری ہے، میں نے خدمت کرنی ہے، ماں میری ہے، میں نے. کہتے تھے آپ تھکے ہوئے ہیں. کئی دفعہ ایسے ہوا کہ ماں کے قدم دباتے دباتے ہی وہیں سو گیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی اعلیٰ درجے میں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں جن کے موجود قدر کر لیں. یہ رشتے چلے جاتے، سب کچھ مل جاتا ہے، یہ نہیں ملتے. بہن بھائیوں کی قدر کریں، رشتہ داروں کی قدر کریں، جو آپ کے محسن ان کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ اس بابرکت رات میں ہمیں یہ جذبہ نصیب فرمائے کہ ہم اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنے، اپنے ساس اور سسر کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنے، اپنے اساتذہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنے، ہر بڑے کا ادب، ہر چھوٹے سے شفقت کرنے والے بنے. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ہمارے ماں باپ دکھی ہیں، ہمارے والدین بڑے دکھی ہیں. یا اللہ سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قیامت آنی نہیں، قیامت آ چکی ہے، ہماری کسی چیز میں برکت نہیں رہی. ہمارا وطن عزیز جس نسبت کے لیے بنایا گیا تھا وہ نسبتیں متاثر ہوتی جا. اے کریم رب، اس مبارک رات میں ممکن ہے شب قدر ہے آج، کسی کا حسن تو قبول فرما لے، کسی مرد کا، کسی عورت کا، کسی بوڑھے کا، کسی جوان کا، کسی بچے کا، سب رو رہے ہیں تیری بارگاہ میں. یا اللہ کسی آنسوں کی لاج رکھتے ہوئے ہماری حالت پہ رحم فرما دے، ہمارے وطن عزیز کی حالت پہ رحم فرما دے. یا اللہ ہماری پاک فوج کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کی عزتوں میں اور اضافہ فرما. جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں یا اللہ سب کو ترقی نصیب فرما، وطن عزیز کے لیے مخلص فرما. جتنی سیاسی جماعتیں ہیں سب کو وطن عزیز کے لیے مخلص بنا. یا اللہ آپس کا اتحاد نصیب فرما. یا اللہ لسانیت، قومیت اور یہ فلاں پارٹی، اس بنیاد پہ محبت، اس بنیاد پہ نفرت، یا اللہ اس کا خاتمہ فرما. کہیں اسی کے ساتھ ہم برباد ہو کے نہ رہ جائے. اے کریم رب، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بن مانگے نصیب فرما دے. اے اللہ ہماری آنکھیں گناہ کر کر کے خشک ہو چکی ہیں. تیرے محبوب نے فرمایا بڑا خوش قسمت انسان ہے جس کی آنکھوں میں تو نمی پیدا فرما دیتا ہے. اے اللہ ہمیں تہجد کے وقت آج کی اس بابرکت رات میں تیرے آگے بھیک مانگتے ہیں، منت کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر تہجد میں آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما. ایک قاعدہ کلیہ ہے جو تیرے در پہ روتا ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے جو تیرے در پہ روتا ہے اس کو کسی در پہ نہیں رونا پڑتا، اور جو تیرے در پہ نہیں روتا اس کو در در پہ رونا پڑتا. یا اللہ در در پہ رو کے تھک چکی، اپنا فضل فرما. یا اللہ ہماری حالتوں میں رحم فرما دے. کوئی باہر جاتا ہے تو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ واپس آئے گا، کس کا لاشا واپس آئے گا. یا اللہ تیرے محبوب پیارے خلیل ابراہیم نے پہلی دعا یہ مانگی، ربی جعل ھذا البلد آمنا، ہمارے اس بلد کو، ہمارے اس شہر کو، مکہ کو امن کا گہوارہ بنا. یا اللہ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں ہمارے وطن عزیز پاکستان کو، جس کو مدینہ منورہ کی نسبت سے 27 کی رات کو تو نے ہمیں تحفے کے طور پہ عطا فرمایا. یا اللہ
ہمارے وطن عزیز کی ہر قسم کے شرور سے حفاظت فرما، ہم رہے نہ رہے یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ جیسے ماں سے محبت، ایسے یا اللہ جس مٹی سے ہمیں تو نے پیدا کی، ہمیں اس سے بھی ایسے ہی محبت ہے۔ تیرے محبوب علیہ السلام کو اپنے وطن سے مکہ مکرمہ سے ایسی محبت تھی کہ جب جا رہے تھے تو آنکھوں میں آنسو کہ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی، اے مکہ، اے بیت اللہ، میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ یا اللہ جو یہاں غدار ہے ان کو عبرت کا نشان بنا، یا اللہ جو ہمارے وطن عزیز کو کھوکھلا کر ان کو تباہ فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حالت پہ رحم فرما دے۔ ہمارے پاس سوائے ان دو الفاظوں کے، دو آنسوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اے کریم رب ان دودھ پیتے بچوں کی حالت پہ رحم فرما دے یا اللہ۔ یا اللہ جنگ کے بھی کوئی عذاب ہوتے ہیں، یا اللہ ان دودھ موئے بچوں کی حالت پہ رحم فرما دے، ان کے لیے دودھ تک میسر دیں۔ یا اللہ ہماری وہاں ماؤں بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرما، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ظالموں نے ساری داستانیں رقم کر دی ہیں اور آج وہ کہتے ہیں کہاں ہے تمہارا رب، لے کے آؤ۔ یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہماری مدد پہ تو آئے، لیکن یا اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اپنی مدد کے فیصلے فرما، ہماری بس ہو گئی ہے۔ یا اللہ القدس کی حفاظت فرما دے، فلسطین کی حفاظت فرما دے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہماری ماؤں بہن بیٹیوں کی عزت ناموس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے مردوں کی بچوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ناموس کے لیے، ختم نبوت کے ناموس کے لیے، اہل بیت اطہار کے ناموس کے لیے ہمیں تن من دن یا اللہ ساری چیزوں کو قربان کرنے کی جو جذبہ تیرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ میں منتقل کیا، یا اللہ اس کا کوئی ذرہ ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ جتنی خیریں آقا کریم علیہ السلام نے مانگی ہم سب کو بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ تو اسے عطا فرما دے۔ جن شرور سے بنا مانگی ہم سب کو پناہ نصیب فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے۔ یا اللہ اس مبارک رات کے صدقے سے یا اللہ سب کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے۔ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہ رہے تھے کہہ نہ سکے، یا اللہ پوری امت کی حالت پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ یا اللہ کسی ایک کا آنسو تو قبول فرما لے۔ اے کریم رب ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے نصیب فرما دے۔ ہم وہ فقیر ہیں، وہ بیکاری ہیں جن کے پاس نہ پیالہ ہے نہ جھولی ہے، اے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے عطا فرما دے۔ اے اللہ زندگی کے کتنے رمضان آئے چلے گئے، یہ رمضان بھی جا رہا ہے، تیری عزت کی قسم کوئی قدر نہیں کی، نہ قرآن کے ساتھ ویسے جڑے، نہ دین کے ساتھ ویسے جڑے، نہ نظروں کی حفاظت کی، نہ کانوں کی حفاظت، نہ زبان کی حفاظت، نہ غریبوں کا خیال رکھا۔ یا اللہ کوئی ایک کام بھی پاس نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کرے، لیکن یا اللہ بقیہ جتنے سانس ہے اپنی مرضی والی زندگی گزارنے کی توفیق دے، جس سے تو راضی ہوتا ہے وہ والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کے رشتوں کے مسئلے ہیں ان کے رشتوں کے مسئلے حل فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں سے نجات ان کو عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما۔ اے کریم رب اپنی ذات کے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ فرما۔ یا اللہ اولاد کا دکھ کسی دشمن کو بھی نہ عطا فرما، اولاد کی خوشیاں نصیب فرما۔ اے کریم رب ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارا ہم نیٹ ورک، ان کی مالکان، انتظامیہ کو سب کو انتہائی جزائے خیر عطا فرما۔ انہوں نے اتنی بڑی خیر کی کوشش کی، امت تک پہنچانے کی کوشش کی، یا اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے محبوب علیہ السلام کی بار بار زیارت بھی نصیب فرما، آپس کا جوڑ، محبت، اتفاق، مودت، الفت نصیب فرما، گھروں میں سکون نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ و امتہ اجمعین برحمتہ۔